خوش آمدید محترم ناظرین، سامعین اکرام، مائی ویلیویبل کلائنٹس، لسنرس، ویورز، آج میں بات کروں گا ایک ایسے اہم موضوع پہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں انسان کو ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے۔ مختلف مواقع پہ مختلف حالات میں اس کے بارے میں ہمیں جانکاری، سمجھ بوجھ، علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور قانون اس کو کیا کہتا ہے۔ تو اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں، نمبر ایک ہے ایکسچینج، یعنی تبادلہ کیا ہوتا ہے، جو ہم روزمرہ کی زندگی میں لین دین کرتے ہیں، جس میں رقوم، کیش، بینک یا اس طرح کی مانیٹری ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں انوالو نہیں ہوتی، مگر کموڈٹی یعنی اشیاء ان کا لین دین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک پینسل کی ضرورت ہے، آپ کے پاس وہ موجود ہے، میرے پاس نہیں ہے، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس پینسل کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف آپ کے پاس موجود پینسل ہے، وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، مگر آپ کو پین کی ضرورت ہے، میرے پاس پین موجود ہے۔ تو ہم نے یہ جو آپس میں ٹرانزیکشن کرنی ہے، لین دین کرنا ہے، یعنی میں پینسل آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے پین دے دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ایکسچینج آف کموڈٹیز۔ وہ جائیداد کی بھی ہو سکتی ہے، موویبل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے، موٹر گاڑی، موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے، عدالت سے ہم اس کے لیے کیسے انصاف حاصل کریں گے، اگر ہمیں کل کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ریمیڈیز کیا ہیں۔ نمبر دو ہے پارٹیشن۔ پارٹیشن کا لفظ مین کہ تقسیم، ایک تو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پارٹیشن، کہ میرے پیرنٹس کے نام پہ کچھ جائیداد تھی، اب ہم اس کی اولاد ہیں، وہ پیرنٹس میں اس دنیا میں نہیں ہیں، اب فوت ہو چکے ہیں، یا ہیں تو تب بھی اگر ہیں تو وہ ہمارے اولاد کے یعنی کہ نام پہ ٹرانسفر کریں گے وہ پراپرٹی یا جائیداد، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اولاد کے نام پہ کورٹ سے ڈگری لینی ہوگی، آرڈر لینا ہوگا، تاکہ ہمارے نام پہ انٹائٹلمنٹ یا ہمارا رائٹ، ہمارا حق ظاہر ہو سکے۔ اور اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ آ جاتا ہے پارٹیشن، تقسیم اس مکان جائیداد کی، یا زرعی زمین ہے تو اس کی تقسیم۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کورٹ کا دروازہ کس طرح کھٹکھٹاتے ہیں، انصاف کس طرح حاصل کرتے ہیں، اس کی ریمیڈیز کیا ہوں گی، تلافیز کیا ہوں گی، داد رسی کیا ہوگی۔ تو جناب اس پہ میں تھوڑا سا طاہرانہ، عام سادہ لفظوں میں، عام فہم زبان میں بات کروں گا۔ کانسٹیٹیوشن ہمارا انگلش میں ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز کو، اس کی زبان کو سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے، وہ صرف آپ کو لائر ہی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے جو اس کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میری اگر ضرورت پڑے آپ کو سروسز کی، پارٹیشن کی، ایکسچینج کی، پراپرٹیز رجسٹریشنز کی، ڈاکومنٹیشن کی، تو کال کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ پھر یہ میرا آج کا موضوع آپ کو پسند آئے دیکھیں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔
آگے اب میں شروع کرتا ہوں کہ ایکسچینج کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ انڈر سیکشن 118 یعنی دفعہ 118 قانون انتقال جائیداد میں ایکسچینج میں تبادلہ کی تعریف اور وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے اس دفعہ کے تحت: when two persons mutually transfer the ownership of one thing. اس میں ایک اور اہم چیز اونرشپ یعنی ملکیت کی منتقلی ہے۔ for ownership of another neither thing or both things being money only. The transaction is called an exchange. اردو میں اس کو واضح کروں گا، جب دو اشخاص آپس میں ایک شے کی ملکیت دوسری شے کی ملکیت سے بدل میں ان میں سے کوئی بھی شے یا دونوں اشیاء کی یا ان کی رقم کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے پڑے، دونوں اشیاء رقم کی صورت میں نہیں ہوتی مگر ہم نے ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ لیتے ہیں، تو ایسے لین دین کو تبادلہ کہا جائے گا۔ دوسری تعریف ہے اس کی کہ پارٹیشن یعنی بٹوارہ کیا ہے۔ قانون بٹوارے کے لیے، پارٹیشن کے لیے کیا کہتا ہے، آئین نے اس کے لیے کیا بتایا ہے۔ تو اکثر اوقات تبادلہ اور بٹوارہ تقسیم کی اصطلاحات کو گڈمڈ کر دیا جاتا ہے، یہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، حالانکہ ان کی قانونی حیثیت الگ الگ ہے اور ان میں کافی اختلافی نکات موجود ہیں۔ تبادلہ اور بٹوارہ کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے عدالت عالیہ پٹنہ نے AIR 1937 صفحہ نمبر 234 پہ قرار دیا ہے کہ ویئر انڈر a compromise degree co-owners of undecided property take specific portions therein in lieu of their undivided interest in the whole property. The compromise does not amount to any transfer of property at all and therefore is not an exchange. مطلب واضح کروں گا اس کا کہ باہمی رضامندی کے طور پر حاصل کی گئی ڈگری کے ذریعے غیر تقسیم شدہ جائیداد کے مشترکہ مالکان تمام جائیداد میں سے اپنے غیر تقسیم شدہ مفاد کے مطابق کوئی خاص حصہ لیتے ہیں۔ تو ایسی رضامندی جائیداد کی منتقلی ہرگز نہ ہے، یہ صرف تبادلہ نہیں۔ تبادلہ میں ایک شخص اپنی جائیداد کے حقوق و ملکیت دوسرے کے نام کرا کے اس شخص کی جائیداد کے حقوق و ملکیت اپنے نام کراتا ہے، جبکہ بٹوارہ میں ہر شخص اپنی جائیداد حاصل کرتا ہے۔ بٹوارے میں، پارٹیشن میں وہ اپنی پراپرٹی یا جائیداد حاصل کرتا ہے۔ فریقین کی باہمی رضامندی عمل اور معاہدے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، جبکہ بٹوارہ میں بٹوارے کا مشترکہ حق پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ بٹوارہ اس میں ایک شخص اپنی جائیداد حاصل کرتا ہے، تو دوسری طرف تبادلہ کی طرح اس میں بدل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایکسچینج یعنی تبادلے میں تو ہم ایک چیز کے عوض دوسری چیز لیتے ہیں نا، پارٹیشن میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ پارٹیشن میں، تقسیم میں، بٹوارے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنا حق حاصل کرتا ہے۔ تبادلے میں مالکانہ حقوق تبادلہ کے بعد تبدیل شدہ صورت میں وجود میں آتے ہیں، جبکہ بٹوارے میں اس قسم کے حقوق پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ وہ شخص صرف اس کا حق حاصل کرتا ہے۔
مختصر کروں گا، جب دو اشخاص آپس میں ایک شے کی ملکیت دوسری شے کی ملکیت سے بدل لیں، ان میں سے کوئی بھی شے یا دونوں اشیاء رقم کی صورت میں نہ ہوں، تو اسے لین دین کو ایسے لین دین کو تبادلہ کہتے ہیں۔ تبادلہ بیع کی طرح حقوق ملکیت کی منتقلی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، بہت عام پوائنٹ ہے کہ تبادلہ بیع کی طرح حقوق ملکیت کی منتقلی ہے اور بیع کے بہت قریب ہے۔ تاہم تبادلہ کو بیع نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں بدل یا عوض رقم نہیں ہوتی، بلکہ شے کے بدلے شے ہے، جبکہ بیع کی لازمی شرط بدل زر نقد میں ہونا ضروری ہے۔ تبادلے کے لیے موضوع جائیداد ہوتا ہے اور اس کی موجودگی، یعنی جائیداد کا موجود ہونا ہوتا ہے۔ فریقین دو یا دو سے زائد ہوتے ہیں۔ ایک ہی شخص اپنی ایک چیز کا تبادلہ دوسری چیز سے نہیں کر سکتا۔ ایک چیز یا دونوں اشیاء رقم کی صورت میں نہیں ہوتی، نہ پارٹیشن میں نہ ایکسچینج میں، رقم کی صورت میں نہیں ہوتی۔ تبادلہ میں فریقین کے حقوق و فرائض وہی ہیں جو بیع میں ہوتے ہیں۔ تبادلہ چونکہ بیع سے بہت قریب ہے، اس لیے ہر دو فریقین کے حقوق فرائض کا علیحدہ تعین قانون انتقال جائیداد میں نہیں کیا گیا۔ آگے چلیں، اگر ایک شخص دھوکے یا دھوکہ دہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی شخص کی جائیداد تبادلہ میں اپنے نام منتقل کرا لے اور ایسی جائیداد دے جس میں کوئی قانونی سکم ہو، عذر ہو یا وہ کسی دیگر شخص کی ملکیت ہو، تو تبادلہ میں جائیداد سے محروم رہ جانے والا شخص تبادلہ کو منسوخ کرا سکتا ہے۔ یعنی دھوکے دہی میں اگر تبادلہ ہوگا اس شے کا، تو جس کی اصل ملکیت ہوتی ہے وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکا سکتا ہے، ریٹ کر سکتا ہے، درخواست دے سکتا ہے اپنی پٹیشن جمع کروا کے کہ جیسا بھی انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اصل میں یہ میری ملکیت ہے، اونرشپ ہے، یہ اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، تو اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے انصاف دلایا جائے، انصاف کا حکم دیا جائے، اس کی داد رسی اور مقداد رسی کی جائے۔ تبادلہ اور بٹوارہ میں جو اختلافی نکات ہیں، تبادلہ ایک جائیداد کے بدل دوسری جائیداد کی منتقلی ہوتی ہے۔ بٹوارہ میں یہ شخص اپنی ہی جائیداد حاصل کرتا ہے۔ تبادلہ باہمی رضامندی، عمل اور معاہدے سے وجود میں آتا ہے، جبکہ بٹوارہ میں حقوق پہلے ہی موجود ہوتے ہیں اور کسی عمل، رضامندی یا دستاویز کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹوارے میں ایک شخص اپنی جائیداد حاصل کرتا ہے، لہذا بدل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تبادلہ مالکان حقوق کی نوعیت بدل جاتی ہے، جبکہ بٹوارہ میں سابقہ نوعیت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ جناب ایکسچینج اور پارٹیشن تھا جو میں نے آسان لفظوں میں بتایا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور میری ریکویسٹ کو بھی یاد رکھیے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، لائک کریں، اپنے کمنٹ سے، اپنی آراء سے آگاہ کریں، بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ تک مزید قانونی معلومات پہنچتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔